پڑھنا یہ تو ثواب کا کام ہے. کوئی آدمی مر جائے تو قرآن پڑھایا جائے, قرآن کھانی کرانے میں کیا حرج ہے؟ میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہتا ہوں قرآن پڑھنے میں کیا حرج ہے, قرآن پڑھو, ہاں ضرور پڑھو, کیونکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قرآن پڑھو, قرآن پڑھنے سے تیرے گھر کے اندر سے شیطان بھاگ جایا کرتے ہیں, اور جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہے, برکتیں نازل ہوتی ہے. لیکن قرآن پڑھنے سے یہ سمجھیے ان ٹٹوؤں کو اور ان کرایہ مولویوں کو بلا کر کے قرآن پڑھوانے سے مردوں کی بخشش اگر ہو جاتی ہو تو میرے بھائیوں میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بھی آدمی جہنم کے اندر نہیں جائے گا. ہر کوئی آدمی پاپی آدمی یہ کہہ کر کے مرے گا, اے میرے بیٹے جتنا بھی پیسہ لگے, اے میرے بیٹے میرے لیے قرآن کھانی کرا دینا, ہاں میرے قرآن میرے قبر کے اندر ایک کیسٹ لگا دینا, قرآن کی آیتیں بجتی جائیں گی اور میرے گناہ دھلتے جائیں گے. میرے پیارے ساتھیوں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ قرآن کھانے سے کوئی آدمی کی بخشش ہوتی ہو. ہاں یہ ضرور ہے اگر بیٹا دیندار ہے, حافظ قرآن ہے, اور اگر باپ مر گیا اور بیٹا اگر قرآن پڑھتا تو اس باپ کو بھی ثواب ملے گا. بیٹا نماز پڑھتا ہے تو اس باپ کو بھی ثواب ملے گا. بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ بھی اس تک پہنچے گا, وہ بھی اس کو فائدہ پہنچائے گا. لیکن کٹھوں پہ اور کرایہ دار مولویوں سے اگر یہ کام کرایا جاتا ہے تو میرے بھائیوں یہی بدعت ہے, اور اسلام کے اندر یہ جائز نہیں. یہ ہے بدعت. بہت سی بدعتیں ایجاد ہو چکی ہے ہمارے یہاں, بہت سی چیزیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے. شادی بیاہ میں دیکھیے کتنی بدعتیں ہیں, کتنے بدعتیں. بارات بدعت ہے, اسلام میں ہے ہی نہیں بارات, لیکن مسلمان بڑے شان بان سے بارات میں شامل ہوتا ہے اور ایک دو دن سے کھاتا ہی نہیں, کیونکہ بارات میں وہاں جا کر کے کھائیں گے, اور اتنا کھا لیتا کہ پیٹ ہی خراب ہو جاتا ہے. یہ حال ہے. تصور کیجیے میرے بھائیو یہ بدعت ہے, اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے, ہے ہی نہیں. تصور کیجیے, آپ غور کیجیے, یہ بھی ایک بدعت ہے. اسی طریقے سے بہت ساری بدعتیں موجود ہیں, بہت ساری بدعتیں آپ کو دکھیں گی اپنی زندگی کے اندر. آپ دیکھیے بہت سی بدعتیں ایجاد ہو چکی ہے جس کے اوپر لگام لگانا ضروری ہے. اور یہ بدعت یہ گمراہی ہے اور جہنم تک لے جانے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ فرماتے ہیں, ہاں قیامت کا دن ہوگا, یہ سورج جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی کے اوپر, 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی کے اوپر یہ سورج جو تمہیں نظر آ رہا ہے, ہاں یہ سورج انسان کے قریب ہوگا تو دن شمس یوم القیامت تھی, یہ سورج بہت ہی قریب ہو جائے گا. مقداری میل ایک فاصلے پر آ جائے گا, اتنا قریب ہوگا, اتنا قریب ہوگا. اور سورج کے اندر جو تپش ہے, جو گرمی ہے وہ بھی کم ہے, اس کے اندر جو پاور ہے بھی کم ہے. لیکن قیامت کے دن اس کے تمام پاور چالو کر دیے جائیں گے اور اتنی گرمی ہوگا, اس سورج کے اندر اتنی گرمی ہوگی, اتنی گرمی ہوگی کہ سمندر کے اندر سمندر میں آگ لگ جائے گی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, سمندر کے اندر آگ لگ جائے گی, اتنی گرمی ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سورج کی گرمی سے لوگ اتنے پریشان ہوں گے, اتنے پریشان ہوں گے کہ گناہوں کی عوض جتنا گناہ کیا ہوگا, کوئی گھٹنے کے برابر, کوئی کمر کے برابر, کوئی کاندھے کے برابر, کوئی ناک کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا, اتنا زیادہ پریشان ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسے جون جولائی کے مہینے میں جیسے کتوں کی حالت ہوتی ہے, زبان نکلی رہتی ہے, ایسے پانی کے لیے ترس رہے ہوں گے. ارے پانی مل جائے, پانی مل جائے. کوئی اپنے قدم کو ہلا نہیں سکتا ہے, اپنے قدم کو ادھر ادھر کر نہیں سکتا ہے, ادھر ادھر ہلا نہیں سکتا ہے. پریشان حال ہوں گے. کوئی بابا, کوئی پیر, کوئی ولی, کوئی بزرگ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. میرے بھائیوں اس دن اللہ کا پاور چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں حوض کوثر میں موجود رہوں گا, اور حوض کوثر میں میں رہوں گا, اور میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر پلا رہا ہوں گا. حوض کوثر کا پاور یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک گلاس پی لے, ہاں حوض کوثر کا پانی پی لے, حوض کوثر پی لے, تو 50,000
ہزار سال تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. قیامت ایک دن جو قیامت کا جو دن ہوگا، ایک دن جو میدان محشر کا جو دن ہوگا، دنیا کے مقابلے میں 50,000 سال کے مقابلے کا وہ دن ہوگا. اتنے سال تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. بھائی یہ پانی کتنا پاورفل ہوا، جب بتائیے ایک مرتبہ پی لے تو 50,000 سال تک پیاس ہی نہیں لگے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امتی جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو آنے دو، یہ میری امتی ہے، ہاں یہ میری امتی ہے، ان کو آنے دو، ارے ان کو آنے دو، ان کو ہم حوض کوثر پلائیں گے. یہ پریشان حال ہے، ہم اس کو حوض کوثر پلا دیتے ہیں. یحال بینی و بینہم، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی اور ان کے درمیان، امتی کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، ایک پردہ لگا دیا جائے گا. اللہ کے نبی کہیں گے انہم منی، ارے یہ لوگ تو مجھ سے، یہ میری امتی ہے، یہ میری امتی ہے، ان کو کیوں روک دیا گیا، ان کو میرے قریب کر دو، ان کو کیوں روک دیا گیا ہے. فرشتے جواب دیں گے اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے، انک لا تدری ما حدثوا بعدک، اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ بھی چلے جانے کے بعد، آپ انتقال کر جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا ایجاد کر دیا تھا. یہ 40واں بھی مناتا تھا، یہ برسی بھی مناتا تھا، یہ برتھ ڈے بھی منایا کرتا تھا، یہ شب برات بھی مناتا تھا، اور یہ قرآن کھانی بھی کرتا تھا. اے نبی آپ سے تو یہ ثابت ہی نہیں تھا، آپ نے تو اپنی زندگی میں کبھی برتھ ڈے منایا ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی کیک کاٹا ہی نہیں ہے. آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھیے، امیر لوگوں کو دیکھیے، بیٹا کہ ایک سال بڑھتا جائے گا، زندگی جیسے اس کی آگے بڑھتی جاتی ہے، ہر سال کیک کاٹا جاتا ہے، ہر سال برتھ ڈے منایا جاتا ہے. اسلام کے اندر یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے. اور فرشتے کہیں گے انک لا تدری، اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے زندگی میں کیا 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 ہے. اس سے کیا پتا چلتا نبی عالم الغیب نہیں تھے. یہ کیوں کرتے آپ کو معلوم نہیں ہے؟ جب نبی کو سب کو معلوم ہی ہے تو فرشتے کیوں کہتے کہ نبی آپ کو معلوم نہیں ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے نبی کو اتنا ہی معلوم تھا جتنا نبی کو بتلایا گیا تھا، اتنا ہی معلوم تھا. اور جب کسی کو کوئی چیز بتا دی جائے تو عالم الغیب نہیں ہو سکتا ہے. مجھے کوئی بتا دے کہ اس اسٹیج کے نیچے 1,00,000 روپے رکھا ہوا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں تمہیں معلوم نہیں ہے اس اسٹیج کے نیچے 1,00,000 روپیہ ہے، آپ نکالیں گے؟ مولوی صاحب تو بہت بڑے بابا ہو گئے، یہ عالم الغیب ہے، ہم کو کسی نے بتا دیا تو ہم بتا رہے ہیں. ویسے اللہ کے نبی کو جو باتیں بتائی گئی اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی، تو اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہوئے. اللہ کے نبی سے کہہ رہے اے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا بڑھا دیا، اپنے زندگی میں کیا کیا کیا. اللہ کے نبی زور سے چیخ کے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، اور اس کو دور کرو، ان لوگوں کو یہاں سے بھگاؤ، ان کو بھگاؤ، ان کو حوض کوثر نہیں ملے گا، ان کو پانی نہیں پلایا جائے گا. جس نے میری زندگی کے بعد، میرے مر جانے کے بعد میرے اسلام میری دین کے اندر تبدیل کر دیا، میری دین کو جس نے بدل دیا، چینج کر دیا، اس کو بھگاؤ، یہاں بھی حوض کوثر بھی نہیں ملے گا. اے بدعتیو، اے قبر پوجنے والو، اے برتھ ڈے منانے والو، اے شعبان کی مہینے میں شب برات منانے والوں، اے قبروں میں جا کر کے لائٹیں جلانے والوں، ہاں حوض کوثر کا پانی بھی تمہیں نہیں ملے گا. سنو، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے بدعت سے بچنے کی کوشش کرو، بدعت بہت ہی بڑی گمراہی ہے. میرے بھائیوں، بدعت سے خود بچیے، اپنے پریوار والوں کو بچائیے، اور وہی کام کیجیے جو اللہ کہ رسول سے ثابت ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. ہاں رسول سے محبت ہے تو رسول کی سنت سے محبت کیجیے. ہاں من حب سنتی فقد حبنی،
اللہ کے نبی فرماتے جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. آپ نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ہاں میرے ساتھ. آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر کے آپ نے بتائی. آپ نے فرمایا میرے ساتھ جنت میں جو ہوگا جو میری سنت سے محبت کرے گا. ہاں سنت سے محبت کرو. چاچکی کے لوگوں, پاکوڑ کے لوگوں, ان بدعات کو اپنے یہاں سے بائیکاٹ کرو, ریجیکٹ کرو. یہ بائیکاٹ کرو ان سب چیزوں کو. برتھ ڈے نہیں منائیں گے, ہاں نہیں منائیں گے. شب برات نہیں منائیں گے, بالکل نہیں منائیں گے. اور قرآن کانی نہیں کریں گے. اپنے لوگوں سے بولو یہ قرآن کانی اسلام میں جائز نہیں ہے. آئی کٹم اللہ. چند پیسوں کی چکر میں اسلام کو بدنام مت کرو, اسلام کو داغدار مت کرو. اسلام تو بڑا سمپل بن کر کیا ہے, بڑا آسان بن کر کیا ہے, اور ہم نے اور آپ نے اسلام کو بڑا مشکل بنا دیا ہے. میرے بھائیوں بدعت ہمارے اسلام کے اندر بالکل جائز نہیں ہے, بالکل ہی نہیں ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں سنت کو اپناؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. اے نبی آپ اعلان کر دو اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی. اے نبی کہہ دو میری اتباع کرو, میری سنت کی پیروی کرو. یہ دیکھو محمد نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. یہ دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ کیا کہ نہ کیا. ہاں اگر کیا ہے تو ضرور کرو, نہیں کیا ہے تو مت کرو. فاتبعونی میری اتباع کرو. یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا, اور محبت جب کرنے لگے گا یغفر لکم ذنوبکم تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اتباع ہونی چاہیے, سنت کی پیروی ہونی چاہیے, بدعت نہیں. بدعت سے دور رہیے میرے بھائیوں. ابھی ایک بدعت, ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا, اتنا پوتر مہینہ, ہاں اتنا پوتر مہینہ کہ کوئی آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پا جائے سمجھ لے بہت ہی زیادہ خوش نصیب آدمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھیے, سلف صالحین کو دیکھیے کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے رمضان کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. اللہم بلغنا رمضان, اے اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے. اللہم سلمنی رمضان وسلم رمضان علی. اے اللہ مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے, رمضان کو مجھ سے ملا دے. یہ 6 مہینہ پہلے سے باقاعدہ دعا مانگا کرتے تھے. ان کو معلوم تھا کہ یہ مہینہ اس مہینوں کا یہ سردار ہے, یہ تو بخشش کا مہینہ ہے, یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. یہ مہینہ جس نے پالی ہے وہ خوش نصیب آدمی ہے. یہ مہینہ اتنا بابرکت مہینہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا منادہ کر رمضان, جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رمضان کو پا لینے کے بعد اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا, اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکا, وہ بڑا بدنصیب آدمی ہے. وہ بڑا بدنصیب آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا. لیکن میرے بھائیوں اس رمضان کے مہینے کے اندر بھی بدعت شامل ہو گیا ہے. بہت سے لوگ تراویح کی نماز تو پڑھیں گے نہیں, لیکن ایک دن میں قرآن ختم کرنے کا رواج ہے. چلو ایک ہی دن میں حفاظ کو لائیں گے.